صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ خسرہ میزلز کا روحانی علاج۔ خصوصاً زندگی میں ایک بار تو لازمی ہوتا ہے، بچوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ 41، سورۃ الانعام آیت مبارکہ 141، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کاغذ پر لکھ کر جو بھی خسرہ کا مریض ہے اس کے گلے میں ڈالیں، اور دوسرا کام یہ کرنا کہ چینی کی پلیٹ پر 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو لکھ کر آب زمزم شریف یعنی زمزم کا جو پانی ہے یا تازہ پانی سے دھو کر مریض کو پلائیں، مکس کر کے پانی اس میں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ یعنی جو کفار مشرکین اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا دیگر بتوں کی، درختوں کی، سورج کی، چاند کی، آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے سوا ان کو پکاریں گے اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو ان کو اٹھا لے، اور پھر اللہ کو جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان کو بھول جاؤ گے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ اس کو کاغذ پر لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مریض کے گلے میں ڈال دیں، اور دوسرا چینی کی پلیٹ پر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی اس میں مکس کر کے وہ مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا اس کے ساتھ خناق ڈفتیریا جسے بولتے ہیں، خناق اور گلے کے ہر مرض کا روحانی علاج۔ گلے کے کوئی بھی امراض ہوں اور حتیٰ کہ خناق ہو جائے، بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس حوالے سے 2 روحانی علاج ہیں۔ پہلا یہ ایک دعا ہے، میں اس کو 2 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، آپ یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اسی دعا کو کاغذ پر لکھ کر گلے میں بھی باندھ لیں، دونوں کام کریں، پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، کاغذ پر لکھ کر گلے میں باندھ لیں۔ دعا کیا ہے سماعت فرما لیں۔ اللہم انی اسألوک، اللہم انی اسألوک باسمائک الحسنى، باسمائک الحسنى، یا من خلقنی، یا من خلقنی وسوانی، یا من خلقنی وسوانی، یا من رزقنی وربانی، یا من رزقنی وربانی، یا من اطعمنی وسقانی، یا من اطعمنی وسقانی، یا من توسنی، یا من تواسنی، یا من تواسنی وادنانی، یا من تواسنی وادنانی، یا من عصمنی وکفانی، یا من عصمنی وکفانی، یا من حفظنی وکلانی، یا من حفظنی وکلانی، یا من وفقنی وہدانی، یا من وفقنی وہدانی، یا من اعزنی واغنانی، یا من اعزنی واغنانی، یا من اماتنی واحیانی، یا من اماتنی واحیانی، یا من ایدنی وولانی، یا من ایدنی وولانی، سبحانک لا الہ الا انت، سبحانک لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اس کا معانی اور مفاہیم ترجمہ مختصراً اس کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ اس کے معانی اور مفاہیم یہ ہے: اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے اسماء حسنہ کے تصدق سے، تیرے خوبصورت پاکیزہ ناموں کے وسیلے سے، اے وہ جس نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے تمام اعضاء کو بہتر انداز میں تخلیق فرمایا، اے وہ ہستی کہ جس نے مجھے رزق عطا فرمایا، میری پرورش فرمائی، اور اے وہ ہستی جو مجھے کھانا بھی عطا فرماتی ہے، جو مجھے کھانا کھلاتی ہے، مجھے پانی پلاتی ہے، یعنی کھانا اور پانی، رزق کے تمام اسباب بہم پہنچاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات۔ اے وہ ہستی جو میرے ہر معاملے میں میری بہتری فرماتی ہے اور ہر چیز سے مجھے نوازتی ہے، اے وہ ہستی کہ جو مجھے عزت عطا فرماتی ہے، جو میرے لیے کفایت فرمانے والی ہستی ہے، میرے لیے کافی ہے، اے وہ ہستی جو میری حفاظت فرماتی ہے، میرے ہر حال میں میرے ساتھ ہے، اے وہ ہستی جو مجھے سب کچھ عطا فرمانے والی ہے، اور اے وہ ہستی جو مجھے عزت عطا فرماتی ہے، مجھے غنا یعنی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرماتی ہے، اے وہ ہستی جو مجھے موت اور زندگی عطا فرماتی ہے، اے وہ ہستی جو میری مدد فرماتی ہے، مجھے قرب اپنا عطا فرماتی ہے۔ اے اللہ، تو ہی پاک ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی معبود ہے، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہ دعا اس کو پانی پر پڑھ کر دم کر کے پانی بھی پئیں، صبح و شام ویسے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، گلے میں بھی باندھیں، انشاءاللہ خناق اور گلے کے حرم امراض سے بھی شفا ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی اس دعا میں جو جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگی گئی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرا خناق اور گلے کے امراض کا روحانی علاج یہ ہے، سورۃ الکوثر 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور یہ سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کریں، اس نمک کو وقفے وقفے سے چاٹتے رہیں، کھاتے رہیں، یعنی اگر نمک کی بڑی ٹکیا ہو تو چاٹ بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں اس کو، تو یہ گلے کے ہر مرض سے افاقہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو ضرورت ہے خسرہ یا گلے کے امراض کے لیے، خناق کے لیے، تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو، امت مسلمہ کو بتائیے، ان تک پہنچائیے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگی۔ تو ضرور امت مسلمہ تک اس کو پہنچائیے۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات مبارکہ کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے چند ایک پہلوؤں کا خصوصیت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، خصوصاً حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں اور فقہ کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں، اس پر آج لازمی گفتگو ہوگی۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی نعمان ہے، ثابت آپ کے والد گرامی ان کا نام ہے نعمان بن ثابت، یوں آپ کا نام، کنیت ابو حنیفہ، اور القاب کا ذکر کیا جائے، امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، محدث کبیر، حافظ الحدیث، یہ آپ کے القابات ہیں، اور نام کی بجائے القابات سے، خصوصاً امام اعظم، اس لقب سے آپ زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی، اور آپ فارسی النسل ہیں، یعنی عربی النسل نہیں ہیں، فارسی النسل ہیں، عجمی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پر اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ پر یہ خاص فضل و کرم کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق، کہ وہ فرمان اکثر محدثین، مفسرین، علماء نے لکھا کہ آپ ہی کے لیے تھا،
اور اس فرمان کے آپ مصداق بنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریہ تک بھی پہنچ جائے تو فارس کا ایک شخص، ایران کا ایک شخص وہاں سے بھی اسے تلاش کر لے گا۔ یعنی علم کو جتنی بھی مشکل سے اگر اخذ کرنا پڑے، ڈھونڈنا پڑے، تو ایسے بھی لوگ ہوں گے، فارس کے ایک ایسی شخصیت ہوں گے کہ جو علم کو ان تمام مشکلات کے باوجود حاصل کریں گے اور پھر امت مسلمہ تک پہنچائیں گے۔ بہرحال سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عہد مبارکہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ یعنی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 80 ہجری میں، تو اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو بزرگ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ لمبی عمر سے نوازا، وہ بھی موجود تھے، اور وہ صحابہ کرام کے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں اگرچہ نو عمر تھے، 5 سال، 10 سال، 12 سال، 20 سال کے تھے، ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے کے عہد مبارکہ میں کہ جب وہ بزرگ ہو چکے تھے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ تابعی ہیں۔ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ نے زیارت کی ہے، اور چند ایک صحابہ کرام سے آپ نے براہ راست علم بھی حاصل کیا ہے، اور کثیر تابعین اعظام سے، یعنی ان عظیم ہستیوں سے آپ نے علم حاصل کیا جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے براہ راست علم حاصل کیا۔ تو یوں آپ کے والد جو ہیں یہ بھی فارس کے رہنے والے ثابت بن نعمان بن مرزبان، اور آپ کے پردادا مرزبان جو ہیں فارس کے ایک علاقے کے حاکم تھے۔ آپ کے والد حضرت ثابت کو بچپن میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں لایا گیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے والد اور آپ کے والد کی اولاد کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور یہ وہی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم محدث، فقیہ، عابد، زاہد شخصیت جو ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ بھی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی دعا مبارکہ بھی، تو یہ اس خاندان میں اس کا فیض ملا۔ اس خاندان کو اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو آپ نے زندگی کے ابتدائی ایام میں جو ابتدائی علم ہے اس کی تحصیل جو ہے تجارت کے بعد آپ نے کی۔ تجارت کرتے تھے، تجارت کے دوران بھی علم کی تحصیل کی، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد کپڑے کا کاروبار آپ نے شروع کیا۔ لیکن آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے علم حدیث کی معروف شخصیت شیخ عامر شعبی کوفی علیہ رحمہ، جنہیں 500 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کا شرف حاصل ہے، انہوں نے آپ کو تجارت چھوڑنے کا حکم دیا اور تجارت چھوڑ کر مزید علمی کمال حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے ان کے اس حکم اور مشورے پر عمل کرتے ہوئے علم کلام، علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی۔ علم کلام یعنی عقائد کا علم، جو اسلامی عقائد ہیں کہ اس میں توحید ہے، رسالت ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، قضاء و قدر ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، کتب سماویہ پر ایمان لانا، ایمانیات بھی، علم الکلام کو ایمانیات کہتے ہیں یا عقائد کہتے ہیں۔ اسلام کے جو عقائد ہیں اور جو ایمان کے لیے ضروری چیزیں ہیں انہی کو علم الکلام کہتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا علم حاصل کرنا یہ علم الکلام کہلاتا ہے۔ آپ نے علم الکلام جو ہے یہ علم سیکھا، حتیٰ کہ فقہ اکبر، اس کو فقہ اکبر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اس پر کتاب بھی لکھی، اس کتاب کا نام بھی فقہ اکبر ہے، یعنی سب سے بڑی سمجھ بوجھ۔ تو سب سے بڑی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ایمان کا علم حاصل کرنا ہی سب سے بڑی سمجھ بوجھ ہے۔ ایک بندہ مومن کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں نہ پتہ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں نہ پتہ ہو، ختم نبوت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں نہ پتہ ہو، ملائکہ کیا ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور ملائکہ کو کیونکہ پہلے یہودی بھی اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو یہ پتہ ہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی یہ نوری مخلوق ہیں، تو یہ سارے یہ ایمانیات میں آتے ہیں۔ قضاء اور قدر کیا ہے، کتب سماویہ کن کن انبیاء کرام پر نازل ہوئی، ان میں تحریف کیسے ہوئی، یہ ساری باتوں کو جاننا، عقائد کے بارے میں، تھیوری کے بارے میں، اسلام کی تھیوری کے بارے میں جاننا،
یہ علم الکلام ہے، یہ ایمانیات ہے، یہ علم العقائد ہے، یہ فقہ اکبر ہے۔ تو یوں حضرت امام ابو اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر پر بھی فقہ اکبر ہی کے نام سے ایک مختصر سی کتاب لکھی، جس میں عقائد کا اور اسلام کی تھیوری کا، اسلام کے نظریے کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، علم حدیث پر خصوصیت کے ساتھ علم حدیث کو اخذ کیا۔ پھر قرآن اور حدیث ہی کے مطابق آپ نے علم فقہ اس کی تدوین کی، یعنی قرآن اور حدیث اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو اقوال ہیں ان کے مطابق، اور امت کا جن اعمال پر اجماع ہے، جن عقائد پر اجماع ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جن چیزوں پر اجماع کیا، یعنی جن چیزوں پر اتفاق کیا، اس کو بھی آپ نے پڑھا، اس کو بھی سمجھا۔ اور پھر قیاس سے مراد یہ کہ وہ مسائل، شرعی مسائل کے ظاہری طور پر جن کے بارے میں قرآن، حدیث اور اجماع میں تفصیل کے ساتھ تو موجود نہیں، لیکن اشارت النص، عبارت النص، کنایت النص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے، یا اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے، یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے امت مسلمہ کی رہنمائی فرما دی۔ تو آپ نے قرآن اور حدیث ہی سے جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اسی کو اپناتے ہوئے اپنی طرف سے نہیں، اپنے ذہن کے ساتھ نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث ہی کے مطابق آپ نے قیاس فرمایا، فقہ کی تدوین کی، جسے فقہ حنفی کہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے پھر ایسا علمی کمال اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا فرمایا کہ علمی دنیا میں آپ امام اعظم کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ اور بغداد کے بے شمار شیوخ سے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ علم کے حصول کے لیے، مزید علم کے حصول کے لیے مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ اور شام کے مختلف علاقوں کا آپ نے سفر کیا، اور اس وقت شام میں فلسطین اور اردن اور یہ سارے علاقے شامل تھے جو آج امت مسلمہ کے لیے علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے، مختلف ملکوں کی شکل میں تقسیم کر دیے گئے۔ بہرحال علم حدیث کے حوالے سے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کی خدمات کا ذکر کیا جائے، علم حدیث کیسے حاصل کیا، تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حدیث کے حصول پر خصوصی توجہ دی، اور خصوصیت کے ساتھ 3 مقامات کا آپ نے بطور خاص سفر کیا حدیث ہی کے لیے۔ سب سے پہلے کوفہ میں آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ کوفہ کے رہنے والے جو بڑے محدثین تھے ان سے علم حدیث حاصل کیا، اور کوفہ چونکہ اس وقت علم حدیث کا بہت بڑا مرکز بھی تھا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ میں تشریف لائے تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں تشریف لائے تھے۔ تو ان عظیم ہستیوں سے کوفہ کے بڑے بڑے جو تابعین تھے، انہوں نے، کبار تابعین نے علم حدیث حاصل کیا تھا، علم فقہ حاصل کیا تھا، علم قرآن حاصل کیا تھا۔ تو آپ علم حدیث ہی کے گھر میں پیدا ہوئے، تو یہیں پر کوفہ میں آپ نے علم حدیث بھی حاصل کیا، اور کوفہ کے سب سے بڑے علم کے وارث خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بنے۔ پھر دوسرا مقام حرمین شریفین تھا، جو حدیث کا بہت بڑا مقام تھا، یعنی مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ۔ آپ وہاں بھی حاضر ہوئے متعدد شیوخ کی خدمت میں، وہاں سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، حتیٰ کہ آپ نے تیسرا مقام جو ہے علم حدیث کا وہ بصرہ ہے، بصرہ سے بھی آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ امام ابو اعظم حنیفہ نے تقریباً 4000 سے زائد اساتذہ کرام سے علم حدیث، علم تفسیر، قرآن کا علم اور علم فقہ حاصل کیا۔ یہ ایسی تعداد ہے کہ اساتذہ کی تعداد ہی آپ کی عظمت اور شان اور آپ کے علمی کمال کو ظاہر کر رہی ہے، کہ 4 یا 40 یا 400 نہیں، 4000 سے زیادہ اساتذہ کرام، اور ان میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہیں، ان میں کبار تابعین اعظام علیہم رضوان بھی شامل ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس دوران میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سمیت 8 صحابہ کرام سے متعدد احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، یعنی کم از کم 8 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت سے، صحبت سے مشرف ہوئے، اور ان سے علم حدیث بھی حاصل کیا۔ یہ تو علم حدیث کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی زیارت کی۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 2 واسطوں سے ملی ہیں، یعنی ایک اس میں صحابی ہیں، دوسرے تابعی ہیں، یہ 2 واسطے ہیں۔ اور بعض احادیث مبارکہ ایسی آپ نے سماعت کی جو ڈائریکٹ صحابہ کرام علیہم رضوان سے سماعت کی ہیں، تو 2 واسطوں سے ملی ہوئی احادیث کو احادیث ثنائی کہا جاتا ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کی سب سے جید اور اعلیٰ قسم شمار ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے جو احادیث مبارکہ سماعت کی اور پھر مسند امام اعظم آپ کے شاگردوں نے آپ سے جو احادیث مبارکہ 40,000 سے زیادہ جو انہوں نے لکھی، اس میں اکٹھی کی، سماعت تو ہو سکتا ہے لاکھوں میں ہوں، تو وہ احادیث مبارکہ اس میں موجود ہیں جو صرف 2 واسطوں سے روایت کی گئی ہیں اور جو سب سے اعلیٰ اور جید سند مانی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیاستہ، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، الجامع ترمذی، یہ تو 3ری صدی ہجری اور بعد کے دور میں یہ احادیث مبارکہ کی کتب جو ہیں تدوین کی گئیں، مرتب کی گئیں، منظر عام پر آئیں، اور یہ سارے جو ائمہ احادیث ہیں یہ حضرت سیدنا امام ابو اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی آپ ان کے دادا استاد بنتے ہیں۔ بہرحال سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ احادیث مبارکہ جو ہیں، یہ جو 2 واسطوں سے آپ نے سماعت کی ہیں، یہ کتب حدیث بخاری اور دیگر کتب حدیث میں 2 واسطوں کی کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، یا آپ ہی کا کمال ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ ہی کو شرف عطا فرمایا کہ آپ کے پاس احادیث ثنائیہ آپ نے روایت کی ہیں۔ ہاں، 3 واسطوں والی احادیث یعنی احادیث ثلاثیات جو ہیں یہ بخاری میں موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف ان کی تعداد 22 ہے، اور ان میں سے کچھ احادیث مبارکہ جو ثلاثیات ہیں امام بخاری علیہ رحمہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی ہیں، آپ کے شاگردوں سے، یا کیونکہ ثلاثیات ہیں تو شاگردوں سے روایت کی ہیں، اور اگر رباعیات ہوں تو وہ شاگردوں کے شاگردوں سے روایت کی ہیں، یعنی 4 واسطے پھر اس میں آ جاتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اگر شیوخ کا ذکر کیا جائے تو جیسے میں نے عرض کیا 4,000 سے زیادہ شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ۔ خود آپ کا قول ہے کہ میں نے کوفہ و بصرہ کا کوئی ایسا محدث نہیں چھوڑا جس سے میں نے علمی استفادہ نہ کیا ہو، یعنی تمام کوفہ و بصرہ کے محدثین سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ نے 2 سال تک سند الاتقیاء سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے علمی استفادہ کیا، اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی شاگردی کا بھی آپ کو شرف حاصل رہا۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر نعمان کے پاس 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور اس کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے 2 سال، فرمایا جو میں نے 2 سال سیدنا امام محمد باقر، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما ان کی خدمت میں گزارے۔ اور ایک روایت میں ساتھ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ ان کا بھی ذکر ہے، جو علم کے ساتھ ساتھ تقوی کے بھی پیکر تھے، اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام پر تھے، اور سیدنا امام جعفر صادق اور سیدنا امام محمد باقر یہ بھی اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ تو یوں اولیاء کرام سے بھی آپ نے فیوز و برکات حاصل کیے، تابعین اعظام سے، اہل بیت کرام سے، صحابہ کرام سے، تمام ان عظیم ہستیوں سے، محدثین سے، مفسرین سے، فقہائے امت سے آپ نے تمام علوم حاصل کیے۔ یہ بہت بڑا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علمی کمال عطا فرمایا۔ اسی طرح شہر کوفہ کے امام شیخ حماد بن ابی سلیمان، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے یہ سب سے قریبی اور سب سے بااعتماد شاگرد ہیں، اور امام ابو اعظم حنیفہ 18 سال ان کی صحبت میں رہے، اور پھر ان کے وصال کے بعد 102 ہجری میں جب ان کا وصال ہوا، سیدنا امام ابو اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ انہی کی مسند پر فائز ہوئے۔ اسی طرح شیخ حماد جو ہیں یہ مشہور و معروف محدث اور تابعی شیخ ابراہیم نخعی علیہ رحمہ کے خاص شاگرد ہیں، اور شیخ حماد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقیہ امت ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی رسول ہیں، براہ راست علم حاصل کیا، ان کے علمی وارث اور نائب بھی ہیں۔ اور آپ نے بصرہ میں امام المحدثین شیخ حسن بصری علیہ رحمہ سے بھی علم حدیث بھرپور طریقے سے حاصل کیا۔ مکہ مکرمہ میں شیخ عطا بن ابی رباح سے علم حدیث حاصل کیا، اور شیخ عطا بن ابی رباح نے
صحابہ کرام خصوصاً سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے استفادہ کیا۔ تو یہ علمی کمال اور علمی اسناد کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو وہ علمی اسناد حاصل ہیں، وہ علمی کمال حاصل ہے کہ ائمہ فقہ میں سے دوسرے ائمہ فقہ جو ہیں وہ بھی آپ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ائمہ حدیث کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی آپ ائمہ حدیث کے دادا استاد ہیں یا پردادا استاد ہیں، دونوں نسبتیں ہیں۔ اسی طرح ائمہ فقہ کے بھی آپ استاد ہیں یا دادا استاد ہیں، تو یوں آپ امام اعظم ہیں، فقہ میں بھی، حدیث میں بھی، حتیٰ کہ فقہ اکبر میں بھی آپ امام اعظم ہیں۔ آپ نے قرآن و سنت اور فقہ کے علوم کو تمام امت مسلمہ تک بہم پہنچایا، اور عقیدہ جسے فقہ اکبر کہتے ہیں اور فقہ اصغر یعنی شرعی معاملات جو ہیں ان پر بھی مکمل آپ نے کام کیا، اور پھر حدیث مبارکہ کے بھی آپ امام ٹھہرے۔ مسند امام اعظم اور جو ہے اس کا اگر ذکر کیا جائے تو جو احادیث مبارکہ آپ نے بیان کی انہیں آپ کے شاگردوں نے حدثنا اور اخبارنا ان الفاظ کے ساتھ جمع کیا ہے۔ یہ آپ کے علمی کمال، اور کتاب الآثار جو امام اعظم کی احادیث مبارکہ کی تمام مروجہ کتب سے پہلے کی تحریر کردہ کتاب ہے، جسے امام اعظم سے آپ کے 13 شاگردوں نے روایت کیا، اور امام اعظم نے 40,000 احادیث مبارکہ میں سے اس کا انتخاب کیا۔ یہ دوسری صدی ہجری میں مرتب ہوئی، اور اس کتاب نے بعد میں آنے والے تمام محدثین کے لیے ترتیب و تبویب کے رہنما اصول فراہم کیے۔ علماء نے اسی کتاب الآثار کے متعدد نسخوں کی نشاندہی کی، اور اسی سے دیگر ائمہ احادیث حتیٰ کہ امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ، امام ابی داؤد، اسی طرح امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی علیہم الرحمہ، انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یا آپ کے شاگرد یا آپ کے شاگردوں کے شاگردوں سے احادیث مبارکہ روایت کی، علم حاصل کیا۔ تو حقیقت یہی ہے، امام اعظم آپ ہی ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، علم الکلام کے بھی امام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو یہ عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ امام اعظم، آپ کے جو خصائل ہیں مختصراً یہ کہ آپ ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث میں سے واحد وہ امام ہیں کہ جو تابعی ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت بھی کی اور ان سے علم بھی حاصل کیا۔ اسی طرح سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کا عیال ہیں، یعنی ان کی اولاد ہیں علمی حوالے سے۔ بہرحال آپ کی عظمت اور شان علمی حوالے سے تو ہے ہی، زہد و تقویٰ کا یہ عالم کہ امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ رات کو 2 رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی پورا مہینہ 30 قرآن پاک پڑھا کرتے۔ رمضان المبارک میں ایک مہینے میں 61 قرآن پاک تلاوت فرماتے، ایک قرآن پاک دن کے وقت، ایک رات کے وقت، اور ایک پوری تراویح میں، تو یوں یہ 61 قرآن پاک۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں تقریباً 7000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرمائی، 45 سال تک ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں ادا فرمائیں، یعنی ایک مرتبہ وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر علمی مسند سج گئی، قرآن، حدیث، فقہ، علم کا بیان ہو رہا ہے، درمیان میں نمازوں کا وقت آ رہا ہے تو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو 45 سال تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری عہد میں چونکہ آپ کا علمی کمال جو ہے وہ دنیا کے ہر خطے تک پہنچ چکا تھا، تو ابو جعفر منصور جو ہے وہ آپ کے علمی کمال سے متاثر ہو کر، عباسی حکمران، اس نے آپ سے کہا کہ آپ قاضی القضاء، چیف جسٹس کا عہدہ قبول فرما لیں۔ آپ فرمایا میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ نے انکار کر دیا
تو اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں. تو آپ نے کہا بالکل میں جھوٹا ہوں، تو جھوٹا تو چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا. بہرحال اس نے آپ کو قید کروا دیا بغداد میں جیل میں، اور اس قید ہی کے دوران امام محمد علیہ رحمہ وہ آپ سے علم حاصل کرتے رہے. قید کے دوران آپ کو زہر دیا گیا، اسی زہر کی وجہ سے آپ کو شہادت کا بلند مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا. اور حالانکہ قید کے دوران کئی مرتبہ خلیفہ جو عباسی حکمران ہے اس کی طرف سے آپ کو لالچ دی گئی، عہدے کی کہا گیا کہ آپ عہدہ قبول کر لیں تو آپ کو اس سے خلاصی مل جائے گی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں یہ دنیا کا عہدہ جو ہے اور یہ قبول نہیں کروں گا. اور اس میں کچھ اور وجوہات بھی تھیں، وہ یہ تھیں کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی ظلم کروں، جو بھی معاملہ کروں، امام ابو آدم حنیفہ جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی تائید مجھے حاصل ہو جائے. تو آپ ظلم میں مدد کرنے والے نہیں بننا چاہتے تھے. بہرحال اس دور میں جب آپ کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، اس دور میں کہ جب یہ آج کی طرح کے ٹرانسپورٹ اور مواصلات پیغام کے ذرائع بھی نہیں تھے، 50,000 علماء، مشائخ اور محدثین، فقہا اور امت مسلمہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے جنازے میں شامل ہوئے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا. بغداد میں آج بھی آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہے، امت مسلمہ حاضر ہوتی ہے، فیوز و برکات حاصل کرتی ہے. ناظرین سامعین، ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں ظہیر عباس جسرا، ڈسٹرکٹ خوشاب نورپور تھل سے. کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. نظر تیز کرنے کا کوئی وظیفہ، یا ظاہرو اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، یا اس کے ساتھ یا نورو یہ کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی شکریہ. بلڈ پریشر نارمل رکھنے کا طریقہ پوچھا. سورہ آل عمران آیت مبارکہ 134، اس کو 41 مرتبہ پڑھیے. اول آخر درود پاک پڑھیے. طاہر صاحب نے ہم سے پوچھا. رخسانہ صاحب ہیں ستیانہ سے، کہتی ہیں سلام بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے بھائی. جب پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ نعت السلام السلام یا نبی یہ لگا دیا کریں. چلیں جی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو شامل کیا کریں شروع میں. کہتی ہیں کہ پہلے وہ لگاتے تھے آپ. بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزا دے. شکریہ آپ کا. ناظرین سامعین، حمزہ ہیں جمرہ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کہتے ہیں پروگرام یاد الہی بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عامر صاحب ہیں جڑا والا روڈ سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. مجھے اچھا انہوں نے شادی کا وظیفہ پوچھا. سورہ اخلاص 90 مرتبہ 90 دن تک 41 مرتبہ روزانہ رات کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. ماہم صاحب ہیں تمام معاملات کی درستگی کے لیے وظیفہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، نمازوں کی پابندی اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. جی ناظرین سامعین، آپ کا بہت شکریہ. آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا